बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात की इब्तिदा से भी पहले, वक्त के वजूद से भी पहले, रोशनी और अंधेरे के बनने से पहले एक हकीकत थी और वो था अल्लाह। जब अल्लाह ने अपनी शान ज़ाहिर फरमाना चाही तो सबसे पहले अर्श को पैदा फरमाया। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर दिल की गहराइयाँ लरज़ जाती हैं और रूह की आंखें खुल जाती हैं। आज हम अल्लाह के अर्श के बारे में ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे जिन्हें जानकर आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अल्लाह का अर्श ऐसी तख्लीक जिसकी वुसअत का अंदाज़ा लगाना इंसान तो क्या पूरी कायनात के बस की बात नहीं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का बायस बन रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह पाक और उसकी सिफ़ात पर ईमान लाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इस तरह जिन चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है उन पर ईमान लाना भी ज़रूरी है, और जिन चीज़ों का तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में किया है उनमें से एक अल्लाह का अर्श है जिस पर ईमान लाना हर एक के लिए ज़रूरी है। साथियों, हम में से अक्सर ने अल्लाह के अर्श के बारे में सुन रखा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की तख्लीक के बाद अल्लाह ने जो पहली 3 अजीम मखलूक़ात पैदा फरमाई वो अल्लाह का अर्श था, जिसे अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से तख्लीक किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान पैदा करने से 50,000 साल पहले ही मखलूक की तकदीरें लिख दी थीं। इस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह की मखलूक़ात में सबसे बड़ी मखलूक अल्लाह का अर्श है, जिसका हुजम और साइज़ तमाम मखलूक़ात से बड़ा है। कायनात में इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। रवायत में आता है कि अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में सातों ज़मीन और आसमान ऐसे हैं जैसे बहुत बड़े बियाबान जंगल में एक कड़ा पड़ा हो, और अल्लाह का अर्श कुर्सी से इतना बड़ा है जितना कि कुर्सी आसमानों ज़मीन से बड़ी है। आसमानों ज़मीन और कुर्सी अर्श के मुकाबले में नुक्ते की हैसियत रखते हैं। एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श की अज़मत बयान करते हुए फरमाया कि अर्श इतना बड़ा है कि उसकी हकीकत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह के सिवा किसी को इसका इल्म अदराक नहीं। कुरान मजीद में 7 मरतबा इसका जिक्र हुआ है। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, यानी रहमान अर्श पर बुलंद शान के साथ कायम है। हदीस शरीफ में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्श आसमानों से ऊपर है और गुंबद की तरह है, यानी उसकी शक्ल सूरत गुंबद नुमा है। आपने अपने हाथों से गुंबद का इशारा किया, और जैसे गुंबद ने अपने नीचे हर चीज़ को हर तरफ से घेरा हुआ है, इस तरह से अर्श ने भी कायनात को हर तरफ से घेरा हुआ है। इसने हर चीज़ का अहाता किया हुआ है। कायनात की कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं। अल्लाह ने अपने अर्श को खुद अपने हाथों से बनाया। चुनांचे इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हदीस में आता है कि अल्लाह ने 4 चीज़ों को अपने हाथ से पैदा किया, जिनमें से एक अर्श और दूसरा कल्ब, तीसरा आदम और चौथा जन्नत अदन है, और बाकी हर मखलूक को कलमा से पैदा किया। चुनांचे उसने कहा कुन हो जा तो वो पैदा हो गया। लिहाजा अर्श को ये इम्तियाज़ भी हासिल है कि इसे अल्लाह ने अपने हाथों से तख्लीक फरमाया है। इस कायनात में मौजूद हर शय एक न एक दिन फ़ना हो जानी है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, इस ज़मीन पर जो भी है फ़ना होने वाला है। एक और जगह इरशाद है कि अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, लेकिन 8 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी फ़ना नहीं होंगी। उनमें से एक अल्लाह का अर्श है जो कभी फ़ना नहीं होगा। ये ताबत कायम दायम रहेगा। लिहाजा अर्श को ये खसूसियत भी हासिल है, ये हमेशा से मौजूद रहेगा और इसे ज़वाल नहीं।
یہ ایک ایسا مقام ہے جسے کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ پوری امت کا اتفاق ہے کہ عرش کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جیسے کہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ تمہارا رب وہی ہے جس نے ساتوں آسمانوں اور زمین اور ان میں جو کچھ ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا، لیکن عرش ان مخلوقات میں سے نہیں جسے 6 دن میں پیدا کیا گیا۔ اسے تخلیق میں یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ ان مخلوقات میں سے نہیں بلکہ یہ ہر شے سے پہلے مارز وجود میں آیا۔ عرش سب سے وزنی مخلوق ہے، اس سے وزنی مخلوق اس کائنات میں موجود نہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویریہ کے پاس صبح کی نماز کے لیے گزرے تو سیدہ جویریہ نماز کی جگہ بیٹھی تھیں۔ پھر جب آپ چاشت کی نماز کے وقت واپس آئے تو بھی حضرت جویریہ وہیں بیٹھی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس وقت سے اسی حالت میں بیٹھی ہیں جس میں میں صبح آپ کو بیٹھے دیکھ کر گیا تھا۔ کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد 4 جملے 3 مرتبہ کہے ہیں، اگر انہیں اب تک کے تمہارے اذکار سے تولا جائے تو وہ جملے تمہارے اذکار سے وزنی ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ داد کلماتہ۔ ان میں عرش کے وزن کا ذکر ہے، اس لیے یہ 4 جملے سیدہ جویریہ کے گھنٹوں کے اذکار سے وزنی ہو گئے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عرش کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ عرش کو اللہ کا خصوصی قرب حاصل ہے، اللہ نے اسے خود خصوصی قرب عطا کیا ہے۔ عرش سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے قریب نہیں، یہ اللہ کے قریب ترین مخلوق ہے۔ اللہ کے عرش کے پائے اور پہلو بھی ہیں جیسا کہ ہر تخت کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قیامت کے دن لوگ مدہوش ہو جائیں گے، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے مجھ سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے عرش کے پائے بھی ہیں، اور موسیٰ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے پائے کو تھامے کھڑے ہوں گے، اور عرش کو اٹھانے والے فرشتوں نے بھی اللہ کے عرش کو انہی پایوں سے اٹھا رکھا ہے۔ اللہ کا عرش سب سے اعلیٰ اور بلند مخلوق ہے، جس کو پیدا فرما کر اسے تمام مخلوقات پر امتیازی بلندی عطا فرمائی۔ یہ تمام مخلوقات کے لیے چھت ہے۔ تمام آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے ایک بہت بڑا سمندر ہے جس سے اٹھنے والی ایک لہر 7 آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے۔ حضرت علی اور ابن عمر سے مروی ہے کہ قیامت کے بعد اسی سمندر سے بندوں پر 40 دن تک بارش ہوگی، اور پھر لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بارش اسی سمندر سے ہوگی جو اللہ کے عرش کے نیچے موجود ہے۔ جنتوں میں سب سے اعلیٰ جنت الفردوس ہے، اور عرش اس جنت کی چھت ہے۔ یہ وہ جنت ہے جو اللہ کے مقرب بندوں کو حاصل ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اس کا چھت رحمان کا عرش ہے۔ اللہ کا عرش سرخ یاقوت کا بنا ہوا ہے، اور اس کے 2 قطروں کا فاصلہ 50,000 سال کا ہے۔ اس کا منظر اور شکل و صورت انتہائی خوبصورت ہے اور پرکشش ہے۔ عرش کو اٹھانے کے لیے اللہ نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہر وقت اللہ کی تسبیح، حمد و ثنا اور مومنوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، اور مومنوں کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں۔ اس طرح عرش کے گرد و پیش فرشتوں کا کام ذکر اور دعا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ تو دیکھے گا عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ اگر 7 سمندروں کا پانی ان کے ناخن پر رکھ دیا جائے تو ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ایسا ہے کہ اس کے کان کی لو سے کندھے تک کا فاصلہ 100 سالوں کا ہے۔ جب اس فرشتے کے کان سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے تو تصور کریں کہ یہ فرشتہ خود کتنا بڑا ہوگا۔ عرش کی یہ عظمت اللہ کی عظمت کی دلیل ہے، کیونکہ مخلوق کی عظمت تو اس کے خالق کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے۔ لہٰذا جب اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے تو اللہ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، یقیناً کوئی انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آخر میں ناظرین ایک بات یاد رکھیں، عرش کی حقیقت ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انسان کی عقل محدود اور اللہ کی شان لامحدود ہے، لیکن یہ جان لینا کافی ہے کہ عرش وہ مقام ہے وہاں سے اللہ اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنا نظام اور اپنے فیصلے پوری کائنات میں بھیجتے ہیں۔ اور جب دل ٹوٹے، راستے بند ہوں، امیدیں ٹوٹ جائیں تو یاد رکھیں آپ کی دعا سیدھی اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور عرش کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔